دنیا بھی ایسے ہی شخص کو عقل مند گردانتی کہ جو اپنی اشیاء کی حفاظت کرے، جو اپنے اشیاء کو ہر قسم کے نقصانات سے، اندیشوں سے اور ضیاع کے اسباب سے محفوظ رکھے، اور جو انسان ان اشیاء کی حفاظت نہیں کرتا یا حفاظت نہیں کر سکتا، دنیا کہتی ہے کہ یہ بے عقل، یہ فضول ہے، یہ دیوانہ ہے اور مجنون۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ آج تو مشینری دور ہے، ہمیں کسی بھی کام کے لیے ایکسٹرا محنت نہیں کرنی پڑتی، کسی بھی کام کے لیے۔ پہلے عورتیں اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹتی تھیں، اس سوت سے پھر کپڑے بنتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ کپڑا بننا، کپڑے کی پیدائش، پھر کپڑا بننا، یہ ایک بڑا لانگ پروسیس تھا، بڑا لمبا پروسیس تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا۔ لوگوں اس عورت کی مانند مت ہو جانا کہ جس نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ چرخہ چلا چلا کے سوت کاتا اور دھاگا بنایا، اور جب اس کا دھاگا تیار ہو گیا تو پھر اسے خود ہی کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا، کہ اس سے بڑھ کر پاگل انسان کوئی نہیں۔ اتنی محنت کی اور محنت کے بعد خود ہی محنت کو ڈھا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا، مومنو تم نے ایسے نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس رب العالمین کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں نیکی کرنے کے بعد اسے ضائع مت کر بیٹھنا۔ دنیا میں ہمیں اپنے پیسے کی بڑی فکر ہے، اپنی جائیداد کی بڑی فکر ہے، اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنی گلی میں لگی ہوئی موٹر کی بڑی فکر ہے کہ یہ 2 ٹکے کی چیز کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہ جس کا فائدہ، جس کا مفاد کوئی پتہ نہیں کب تک، اگر کوئی اٹھا کر نہ لے جائے تو خراب بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں، خراب ہو جائے پھر بھی تو بدلنی ہے کہ نہیں بدلنی۔ لیکن جو نیکی ہے یہ ایسا ذخیرہ ہے کہ ایک تو اس نے خراب نہیں ہونا، اور جب اس کا اجر مل گیا تو وہ کبھی ختم نہیں ہونا، اسے بچا لو۔ دنیا مختلف کمپنیاں گارنٹی دیتی ہیں، جی لائف ٹائم گارنٹی ہے، یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے۔ لائف ٹائم گارنٹی کس چیز کی؟ اس دنیا میں کوئی چیز بھی رب کے علاوہ لائف ٹائم نہیں۔ ہاں، انسان کی نیکی لائف ٹائم ہو سکتی ہے اگر انسان اس کی حفاظت کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ لوگوں نیکیاں کرنے کے بعد انہیں ضائع مت کر بیٹھنا۔ اور رمضان یہ نیکیوں کا اور اجر کا، رب سے مغفرت کا مہینہ ہم نے گزارا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جیسا ہی انسان رمضان گزار لے تو اس کے بعد کوئی ایسے اعمال اور کرتوت شروع کر دے کہ جس سے انسان کے عمل ضائع ہو جائیں، انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سے ایکٹ ہیں کہ اگر انسان نے اگر وہ اختیار کر لیے تو انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی، انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ خلاصتاً آج وہ عمل، وہ باتیں جو قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان فرمائی کہ ان سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وہ ایکٹ کون کون سے ہیں، آج ہم ذرا ان کو ریویو کریں گے کہ وہ کہیں ہم میں تو نہیں پائے جاتے، کہیں ہم تو ان کا شکار نہیں ہو رہے، کہیں میرے اندر تو وہ بیماری موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا یوں کہہ لیں کہ عظیم گناہ کہ جو انسان کی سب جتنا مرضی اس کی نیکیاں ہوں وہ سب حبام منصورہ کر دیتا ہے،
اور یہ ایسا خطرناک عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر اس گناہ سے جوڑ کر کہیں کوئی دھمکی نہیں دی. یہ واحد ایک ایسا گناہ کہ جسے جوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ کیا گیا کہ کہیں یہ کام تم سے نہ ہو جائے. اگرچہ ہونا نہیں تھا، اللہ کے نبی کو کہہ کر بتلانا ہمیں مقصود تھا. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی، اگر آپ نے کہیں شرک کر لیا نا، چاہے آپ خاتم النبیین ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، سید المرسلین ہیں، سید البشر ہیں، جنت کا دروازہ آپ نے کھولنا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر کہیں شرک والا کوئی کام ہو گیا نا تو ساری کی ساری چیزیں دھڑام دے کے زمین پر آ گریں گی، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. یہ اتنا بڑا گناہ، اور اس کی تعریف یاد رکھیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. ہر بندہ اس چیز کو اور اس ایکٹ کو سمجھ سکتا ہے کہ کہیں یہ کام شرک تو نہیں. ہر وہ بات، ہر وہ فعل، ہر وہ چیز جو ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے، جب ہم وہ کسی غیر کو دے دیتے ہیں نا تو وہ شرک ہو جاتا ہے. قصہ مختصر اتنا سا کہ جو چیز رب کے ساتھ خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر کوئی انسان شرک کر بیٹھے، اس کے تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کفر، انسان بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑی اس نے نیکیاں کی ہیں، اچانک آ کر وہ ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے کہ جی میں تو نماز کو مانتا ہی نہیں، میں تو اس قرآن کو مانتا ہی نہیں، یا مجھے قرآن کے اس معاملے میں شک ہے. کوئی بھی جو ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں، الایمان باللہ وملائکتی، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، وکتبہ، مجھے نہیں یقین کہ یہ کتاب نعوذ باللہ اللہ کی ہے، ورسلہ، میرا دل نہیں تسلیم کرتا کہ اتنے نبی آئے ہیں، وبالقدر خیرہ وشرہ، میں تقدیر کو نہیں مانتا، یہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. جس نے ایمانیات کے اوپر شک کر لیا، اس کے سارے اعمال ہی ختم ہو گئے. او اسلام تو نام ہی، قرآن کریم شروع ہوا نا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. بھئی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کا یقین رکھنا کہ یہ پڑھنی ہے تو یقین رکھ کر پڑھنی ہے، اگر یقین نہیں تو اس کتاب کو مت پڑھ. لا ریب فیہ، اس میں جو بات ہو رہی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں. اور مانتے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اس میں رب نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، وہ بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. جس کو ڈاؤٹ آ گیا وہ کتاب میں آیا، وہ اللہ کے نبی کی نبوت میں آیا، وہ تقدیر کے اندر آیا، وہ ایمان سے گیا. ایسے فرقے موجود ہیں نا، ایسے فرقے موجود ہیں. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ مشکوک ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس میں کمی بیشی ہوئی ہے، یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے. جس انسان کا یہ عقیدہ ہے وہ مومن ہی نہیں. جس انسان کو محمد الرسول اللہ کی نبوت پہ شک ہے، وہ کسی لحاظ سے ہو، وہ یہ کہے کہ اس نبی کے بعد اور نبی آ سکتا ہے، وہ بھی کافر ہے. اور جو انسان نبی کے مقابلے میں کسی انسان کی بات کو کھڑا کر کے ادھر چلا جائے وہ بھی مشرک. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمانیات سے متعلق کسی چیز کا انکار کر دیا نا، اس انسان کے بھی ایمان کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کی ملاقات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے اوپر ایمان، کہ انسان کہے کہ جو کچھ ہے بس دنیا کے اندر ہے، مر کر کیا ہونا ہے. اور یہ سب سے اہم چیز، یہ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کرتوت شروع کیے ہوئے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالآخرت نہیں. کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں.
جس انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں نے اس چیز کا کل حساب دینا ہے، وہ کبھی فراڈ نہیں کرتا، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وہ دھوکہ نہیں دیتا، کبھی وہ دغا نہیں کرتا، کبھی وہ ملاوٹ نہیں کرتا، کبھی وہ حرام نہیں کماتا۔ کیوں کرے گا کون؟ جسے پتا ہے یار جو سمیٹ لیا سمیٹ لیا، کل کون سا کچھ ہونا ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگی۔ مومن اس کا ایمان یہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد کل دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور رب کے سامنے اس چیز کا جواب دینا۔ اور جس نے اس چیز کا انکار کیا، والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ولقاء الآخرہ، اور یہ نہیں مانے کہ کل قیامت کے دن ہم نے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، حبطت اعمالہم، جو کچھ مرضی تھا سارے کا سارا خسارے کے اندر گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، جو کہتے ہو کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنی میں اطاعت کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں۔ جو انسان جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے، پھر یقین کا دعویٰ کرتے ہوئے جان بوجھ کر الٹے رستے پر چلے، وہ کوئی معذور ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس عذر ہی کوئی نہیں کہ یار جب تجھے یہ کہا گیا تھا کہ فیصل آباد جانے کا رستہ یہ ہے، لاہور کا یہ ہے، تو کہتا تھا میں نے فیصل آباد جانا اور رستہ تو نے ہمیشہ لاہور کا اختیار کیے رکھا، کوئی عذر تھا؟ بورڈ لگے ہوئے تھے، تجھے لوگوں نے بتایا، گاڑیاں جا رہی تھی، پھر تو نے الٹا رستہ کیوں اختیار کیا؟ کیا ہمارے یہی کرتوت نہیں ہے؟ ہم شاید اس یقین پہ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو قبر کے اندر سوال ہونے ہیں نا، من نبیو کا، ساڈے تے بچے بچے نو پتا ہے کہ محمد اللہ کے نبی یہ چروڑا کی ہے۔ نہیں میرے بھائی، وہاں جو معاملہ اور جو گیم ہے نا، وہ اس میرے اور آپ کے رٹے رٹائے طوطے والے سسٹم سے نہیں چلنی، یہ بات یاد رکھیں۔ بہترین یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سٹوڈنٹ ہیں، یہ بڑا پڑھ لکھ کے رٹے لگا کے جاتے ہیں، جب بندہ امتحان گاہ میں جا کے بیٹھتا ہے نا تو ایک مرتبہ ہر چیز ہی بھک کر کے اڑ جاتی، پتہ نہیں یار پڑھیا کی سی۔ اور اگر کوئی وائوا لینے کے لیے آ جائے، اور کتنے اسٹوڈنٹ ہیں بڑے لائق ہوتے ہیں، بڑے فائق ہوتے ہیں، جب آ کر استاد ٹیچر اس کا وائوا لیتا نا، ہاں بھئی بتا، تو اس کو جواب ہی کوئی نہیں آتا، حالانکہ وہ دنیا جانتی ہے، کلاس جانتی ہے، سکول جانتا ہے، کالج جانتا ہے کہ وہ بڑا ذہین اور لائق اور اسے وہاں جا کر بات ہی نہیں آتی۔ بات کرتا ہے تو دائیں بائیں کی کر کے آ جاتا ہے، اور باہر آ کر ہوتا ہو یار یہ تو مجھے بڑا پکا پتا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، اتنا ذہین، اتنا لائق، اتنا فائق میں نے زندگی میں لڑکا نہیں دیکھا، کہ اتنا وہ پڑھتا تھا کہ ڈاکٹروں نے اسے منع کیا استادوں کو کہہ کر کہ اس سے کو مہینے کے لیے کتابوں سے دور کر دو ورنہ یہ پاگل ہو جائے۔ اور امتحان میں کیسی کھچے مار کے آتا تھا، سوال پوچھا جاتا تھا کہ گائے کی زکوٰۃ لکھو، وہ نیچے سونے کی لکھاتا تھا، لکھا ہوتا تھا کہ سونے کی لکھو، نیچے وہ بکریوں کی لکھاتا تھا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ من نبیوں کا والا سوال وہ نہیں جو جس کو میں اور آپ سوچ کر بڑے خوش ہوتے کہ کون ہے نبی؟ اللہ کے رسول۔ بھائی جب اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل نہیں نہ کیا، جتنا مرضی رٹا لگایا ہو ادھر جواب نہیں آنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق اور کافر لوگ سوال یہی ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جواب کیا آئے گا؟ ہا لا ادری، اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم کس بندے کے متعلق پوچھ رہے ہو اور کس نبی کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ کیوں؟ جب اس نبی کو اہمیت نہیں دی، اس نبی کو نبی مان کے اس کی بات کو نہیں مانا تو نبی کہاں سے ذہن میں آنا ہے؟ میں تو مان رہا ہوں بات اپنے دل کی، میں تو مان رہا ہوں بات اپنے دماغ کی، میں تو مان رہا ہوں بات اپنے قوم اور قبیلے کی، میں تو مان رہا ہوں بات اپنی بیوی کی، میں تو مان رہا ہوں بات اپنے بچے کی،
او میں تو مان رہا ہوں بات شیطانی دجالی ٹی وی کی کہ جو ٹی وی میں آ گیا وہی سچ ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی درست ہے، نبی کی تو میں نے مانی نہیں۔ اور نبی کی ماننا کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے کے اندر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پر ایک ٹانگ باہر ایک اندر وہیں پر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ عبد بن مسعود ادھر کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا۔ اور نبی کی ماننی تو یہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کون کون سے حکم دیے، اور دکانوں کو چھوڑیں اور رسم و رواج کو چھوڑیں، وہ اپنے اسی جسم کو ہی دیکھ لیں، اپنے اس جسم کو ہی دیکھ لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہوتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کیسی مونچھیں رکھی، کیسی مونچھیں رکھنے کا حکم دیا، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کی داڑھی تھی یا نہیں تھی، آپ نے داڑھی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کا لباس کیسا تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں کیسا لباس پہننے کا حکم دیا، کیا ہمیں نہیں پتا؟ وہ بتاؤ تو صحیح، کل جب رب کے سامنے اس چیز کا سوال ہوگا کس منہ سے کہو گے کہ اللہ کے نبی ہمارے رسول تھے؟ الٹے بھی ہو جائیں تو یہ جواب کبھی منہ سے نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو نبی کہا تو ہے لیکن مانا نہیں۔ یا ایھا الذین، ہاں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں چلا، علم ہی نہیں ہوا، ایک چیز کے اندر اختلاف تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے اختلاف تھا، ایک کہتا تھا رفع الیدین کرو، دوسرا کہتا تھا نہ کرو، میرے دل میں کھوٹ نہیں تھا، میرے دل میں کھوٹ، مجھے جو بات صحیح سمجھ آئی میں نے ویسے نماز پڑھ لی۔ ایک کہتا تھا اوپر ہاتھ باندھو، دوسرا کہتا تھا نیچے باندھو، جو مجھے صحیح لگا میں نے اس کے اوپر عمل کر لیا، یہاں تو بات چل جائے گی، لیکن جہاں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کسی قسم کا اختلاف نہیں، ادھر آ کر انسان نے اگر رونگ وے اختیار کیا ہوا ہو اور جنت کا رستہ چھوڑ کر جہنم کے رستے پر چلا جائے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بعض لوگ ایسی اپنی طرف سے نا بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کو 2 پیسے دے دے نا، جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کوئی سٹیٹس دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ کوئی 2 پلازے دے دے، جو کسی غلطی کے ساتھ کسی جگہ پر کسی فیکٹری اور مل کا مینیجر لگ جائے، کسی بینک کے اندر کسی سیٹ پر بیٹھ جائے، وہ سمجھتا ہے میں ہی اکلے کل ہوں، پھر نئی نئی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب باتیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار حدیث کی وہ حیثیت نہیں ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی بات پر بھی عمل چھوڑ دیا اس کا عمل بھی باطل ہو گیا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، آپ کے قول اور آپ کے فعل کو بلا وجہ چھوڑ دینا اپنے اعمال کو باطل کرنے کے مترادف۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ نے دین بتایا کہ نہیں؟ دین بتایا کہ نہیں؟ ہم جو کچھ اپنی شادی بیاہ پہ کرتے ہیں، کیا کوئی ہے کوئی مائی کا لال کہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی شادی کیسے کی تھی، سیدہ فاطمہ کی کیسے کی تھی، ام کلثوم کی کیسے کی تھی؟ ہے کوئی مائی کا لال جو ادھر ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی بیٹیوں کی شادی کی میں نے اسی کے مطابق اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی؟ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرے؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں میرا خاندان کیا کر رہا ہے، میری فیملی کیا کر رہی ہے، اگلوں کی روایات کیا ہیں۔ او تف ہے ایسی روایات پہ، او تف ہے ایسے نظام پہ، خدا کی قسم سب بھیڑے ہیں، اور بھیڑوں کا انجام ہمیشہ کھائی ہوتی ہے، جہاں ایک گری ساری وہیں گرتی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، رب نے تمہیں مرد بنایا ہے، رب نے تمہیں عقل دی ہے، رب نے تمہیں کتاب دی ہے، رب نے تمہیں شعور دیا ہے۔ جب تک ان روایات سے، جب تک کہ کافرانہ اور دجالی تہذیب سے ہم لڑیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس دنیا کے اندر تو مقابلہ ہے نیکی اور شر کا، اس دنیا میں تو مقابلہ ہے کفر اور ایمان کا، اس دنیا میں تو مقابلہ ہے ایمان اور شیطان کا، اس دنیا میں تو مقابلہ ہے مسلمان کا اور کافر کا۔ جب تک وہ مقابلہ ہم نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہم بچیں گے نہ ہمارا ایمان بچے گا۔ آج ہماری روایات ہوں، آج ہماری تہذیب ہو، آج ہماری خوشیاں ہوں، آج ہماری غمیاں ہوں، ہم شریعت نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، فلاں فلم کے اندر کیا چیز آئی تھی، اس ہماری عورت کیا دیکھتی ہے۔ چے جائے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے، میری بہو بیٹی میری بیوی مسلمان ہونے کے ناطے اپنے معاملات میں سب سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے پوچھتی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے باپ سے پوچھتی کہ ابا جان بھائی جان یہ مسئلہ ہے، بتائیں اس کے متعلق اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ بیٹی یہ نہیں دیکھتی، بیٹی موبائل لاتی ہے، بیگم موبائل لاتی ہے، مجھے اس ڈیزائن کے کپڑے چاہیے، مجھے اس انداز کا موبائل چاہیے اور اس انداز کی مجھے جوتی چاہیے، اور یہ فنکشن اور یہ اسٹائل جو ہے یہ ہم نے اپنی شادی کے اندر اپنی بیاہ کے اندر بنانا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جہاد کرو، جب تک جہاد نہیں کرو گے، جب تک روایات سے لڑو گے نہیں، جب تک اس کافرانہ تہذیب کا مقابلہ نہیں کرو گے، خدا کی قسم دجال بڑی جلدی سے تمہیں جو ہے نا حلوے کی طرح لپیٹ کر لے جائے گا۔ کیوں؟ تمہاری اپنی سوچ ہی کوئی نہیں، تمہاری جب فکر ہی کوئی نہیں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، کسی چیز کا احساس ہی کوئی نہیں، جدھر ٹی وی نے چلایا ادھر دوڑ پڑے، جدھر فیس بک لے گئی ادھر لے چلے، جو اخبار میں آیا ادھر دوڑ پڑے۔ جب بھیڑ بکری ہو تو پھر بھیڑ بکریوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ لا تبطلوا یا ایھا الذین آمنوا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا نا، کوئی کام ہوا جس کا تعلق اور تصور شریعت میں نہیں تھا، فہو رد، وہ لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے، وہ لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ وہ شادیاں کیوں نہ ہوں، وہ جنازے کیوں نہ ہوں، وہ عید میلاد النبی کیوں نہ ہو، جو کچھ مرضی ہو، جو چیز اللہ کے رسول کی شریعت میں نہیں، اس کی اجازت نہیں، وہ جو کچھ مرضی آپ کر لو، فہو رد، وہ مردود ہے۔ جب وہ مردود ہے تو پھر کرنے والا تو اس تو بڑا مردود ہویا نا۔ کام خود تو نہیں ہو جاتا نا، کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے نا۔ تو جب کام مردود ہے تو کرنے والا اس سے بڑا مردود ہوا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اتنی نیکیاں کی ہیں، اپنی بھی اصلاح کریں، کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں جس سے میرے اور آپ کی یہ دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے۔ یہ چھوڑیں، اور دنیا کیا کہے گی، اور لوکی کی آکھن گے، ہیں جی قوم قبیلہ کی آکھے گا، کدی ساڈی برادری چینج نہیں ہویا جے میں انہیں کیتا، اور ساڈے تے کدی باپ دادے نے روایت نہیں چھڈی، انہیں چھڈ دیتی، اور لعنت بھیجے روایات پر، تھوکے ایسی تہذیب کے اوپر جو تہذیب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکرا جائے۔ اور رب نے جو مسلمان ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب پر جو ایمان رکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ ان ساری تہذیبوں سے، ان تمام شیطانی ہٹ کنڈوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو ہم نہیں چنگی لگتی نہ لگے، لیکن جو بات شریعت کے اندر جو درست ہے وہ میں مانوں گا، جو یہ شیطانی ہٹ کنڈے میں نے نہیں ماننا۔ یہ میں آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں، آزما کے دیکھیں، دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے، شریعت کو اپناتے ہوئے، آپ سے اگر ایک دروازہ کہیں بند ہو گیا نا، مجھے پتا چلے کہ ادھر جو ہے اس دروازے کے اندر ادھر سے میں چلا جاؤں، لیکن شرط کوئی غیر شرعی ہے، لیکن آگے بڑی جنت ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ شریعت کا یہ کام چھوڑ دو، خدا کی قسم ایسے 100 دروازے آپ ٹھکرائیں گے نا، رب آپ کے لیے 1000 دروازے کھولے گا۔ یقین رکھیں، یقین رکھیں۔ اگر کوئی لڑکی اس وجہ سے اسے لڑکا نہیں نہ اپناتا کہ بھائی ہمیں پردے والی نہیں چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر پردہ نہیں ہوتا، چھوڑ دو ایسے رشتے کو، خدا کی قسم رب تمہیں تمہاری سوچ اور تصور کا شہزادہ دے گا۔ اور اگر کوئی لڑکی تم سے اس لیے شادی نہیں نہ کرتی کہ مجھے داڑھی والا نوجوان نہیں چاہیے، 100 مرتبہ تھوک دو ایسے رشتوں پر، خدا کی قسم رب تمہیں جنت کی حور دے گا۔
یہ بات اس سے میں کہتا ہوں اس سے بڑی لکی کوئی نہیں ہوتی کہ مجھے اور آپ کو کوئی دین کی وجہ سے ٹھکرا دینا، تو سمجھے جہاں دین کی وجہ سے ٹھوکر پڑی نا، سمجھا باقی کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ رب تو مجھے جانتا ہے کہ نہیں کہ اس بندے کو میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، میرے نبی کی سنت کی وجہ سے، حلال اور حرام کی وجہ سے، اس شیطان سے ٹکرانے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی ہے نا۔ رب العالمین قرآن کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے کہیں جھک گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بلندی عنایت فرماتا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا کرتوت نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں جو شریعت کے مخالف ہے، دیکھیں پھر اللہ رب العالمین آپ کو برکتیں کیسی عنایت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت بڑا گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے نا، وہ کیا ہے، من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آخرت کا کوئی کام دنیا کے لیے کیا نا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز۔ نماز، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ۔ اگر میں لمبی لمبی نمازیں اس لیے پڑھوں کہ لوگ کہیں واہ کیا نمازی، لمبی لمبی دعائیں میں اس لیے کروں کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا دعا کرنے والا ہے، لمبے لمبے سجدے اس لیے کروں کہ لوگ کہیں کہ بڑا متقی انسان ہے، ہاں جی، لوگوں کے اوپر میں خرچ کروں اور لوگوں سے تمنا ہو کہ لوگ کہیں واہ جی واہ جناب نے، فلاں نے، حضرت نے بڑا خرچ کیا ہے، ہاں جی، میں اس چیز کی خواہش رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما لہو فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ نہیں ملنا، آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے ڈریں، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈریں، وہ کسی کے ہاتھ میں کچھ دے تو دیتے ہوئے ڈریں کہیں کہ یہ چیز ضائع نہ ہو جائے، وہ ہمارا تو ایمان ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے غالباً وہ آیت سنائی تھی کہ وجلت قلوبہم، جو لوگ مومن ہیں نا، وہ جب نیکی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کیوں کہ جب ہم کل قیامت کے دن جائیں گے تو یہ وہاں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ وہ بینک میں ہم پیسہ رکھتے ہیں کس لیے کہ مجھے جب ضرورت پڑے تو مجھے بینک سے پیسہ مل جائے۔ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ بینک دوڑ جائے گا یا کرپٹ ہو جائے گا، یہ انہوں نے ٹائم پہ مجھے پیسے نہیں دینے، میں کبھی اس کے اندر پیسہ رکھوں گا؟ کبھی میں پیسہ رکھوں گا؟ میں بینک میں پیسہ رکھتا ہوں، سائن چھپا چھپا کے رکھتا ہوں، اے ٹی ایم کا پن کوڈ کہیں یہ پیسے کہیں اور نہ چلے جائیں۔ حتیٰ کہ باپ بیٹے کو نہیں بتاتا، بیٹا باپ کو نہیں بتاتا، بھائی بھائی کو نہیں بتاتا، بیوی خامند کو نہیں بتاتی، خامند بیوی کو نہیں بتاتا، حالانکہ سانہ سسٹم عموماً سانجھ ہی ہوتا ہے۔ کیوں کہ جو چیز پرسنل میری ہے وہ کہیں اور کیوں جائے، کہیں کوئی اور کہاں نہ جائے اور ضائع نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نیکیاں کرتے ہوئے ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ پیسے تو یہاں کے ہیں نا، یہیں ختم ہو جانے ہیں، لیکن یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ کہیں جانی ہیں نہ یہ ختم ہو جانی ہے۔ جو ڈال دی امید رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ ملے گی۔ اس لیے جتنی بھی جو کام اللہ کے لیے کرے نا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، وہ کر کے اسے اپنے ذہن کے خامہ خیال سے نکال دے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا، کسی کی مدد کی، کسی کا تعاون کیا، کسی کے لیے دعا کی۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے میرے قلم سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے میرے فون سے کسی کا فائدہ ہو گیا ہو سکتا ہے کسی کی مشکل اوقات میں میں نے مدد کر دی ہو۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں، یہ فری کا صدقہ جاریہ اور فری میں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے لینے والی چیزیں جو آخرت کے لیے کیا۔ پھر یہ مت دیکھے میں نے اس کے اوپر یہ احسان کیا تو آج میں نے اکھاں کٹتا ہے، یہ میرے آگے کھڑا ہو گیا ہے، یہ میرے آگے بولتا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اسے چھوڑ دے۔ جو انسان آخرت کا کام دنیا کے لیے کرے اسے پھر آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ تو بھائی ہم خود دیکھ لیں، جو کام ہم نے اللہ کے لیے کیا، کہیں کوئی ایسا ایکٹ تو نہیں کر دیا جس سے وہ آخرت کے اندر ضائع ہو جائے، مجھے ملے ہی نہ۔ تو ایسے ہر عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ انسان کی فطرت ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن واللذا۔ انسان نیکیاں تو کرتا ہی، بھائی پہ کرتا ہے
اولاد پہ کرتا ہے، بیوی پہ کرتا ہے، رشتہ داروں پہ کرتا ہے، گلی محلے میں کرتا ہے، دوستوں یاروں پہ کرتا ہے، احسان ہی ہے نا بھائی۔ اللہ کے رسول جو بیوی گھر میں بیٹھی ہے اسے ہم بہترین کھلاتے ہیں تو یہ اس پر احسان ہی ہے نا، اس پر احسان ہی ہے نا۔ اولاد کو پلاتے ہیں بڑھاتے ہیں، احسان ہی ہے نا۔ دوستوں یاروں کے کام آتے ہیں، احسان ہی ہے نا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، نیکیاں باطل نہ کروا بیٹھنا۔ کیسے؟ بالمن والاذی، کہیں احسان جتا کر اور کہیں اذیت دے کے، کہیں اذیت دے کے۔ اگر کہیں غلطی سے کسی کے اوپر احسان کر ہی دیا تو ساری زندگی اسے رگڑتے ہی رہنا۔ اور یہ کیا تھا، اس کے بیٹے کو تو ہم نے پڑھایا، اور یہ کیا تھا، اس کی بیٹی کی تو شادی میں نے کرائی، اور یہ کیا تھا، مر رہا تھا اس کو جگہ میں نے دی، اور یہ کیا تھا، اس کے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں تھے، وہ کپڑا بیچارہ کیا کسی نے ایک مرتبہ غلطی سے لے لیا، ساری زندگی اس کو رگید اس بیچارے کو ذلیل کر دیتے۔ اور جب اللہ کے لیے کیا تو پھر احسان نہیں جتلانا اور پھر اسے اذیت نہیں دینی۔ وہ اللہ کے لیے دیا، بس دیا۔ جس کے لیے دیا وہ جانتا ہے، جسے دیا میں اسے نہیں جانتا۔ جس کے لیے دیا وہ جانتا ہے اور جسے دیا میں اسے نہیں جانتا۔ یہ اصول ہونا چاہیے جب کام اللہ کے لیے کیا، جب کام اللہ کے لیے کیا تو نیکی کریں، کوئی نیکی ہو پھر اس کا احسان نہ جتائیں، اور بھول کر کسی سے ذکر نہ کریں، بھول کر کہیں کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔